ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف، اور اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، جس طرح حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنی کتاب الجامع الصحیح للبخاری میں ایک عنوان قائم کیا کتاب الوحی کے عنوان سے، اور پھر کتاب الصلاۃ، کتاب العلم، اسی طرح کتاب الحج اور مختلف عنوانات آپ نے اپنی کتاب کے اندر آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ یوں ہی ایک عنوان حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کتاب المناقب کے عنوان سے بھی قائم کیا ہے۔ مناقب یہ منقبت کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا یا خوبیاں بیان کرنا، کسی کی خصوصیات کو بیان کرنے کو، اس کے اچھے اوصاف کو بیان کرنے کو بھی منقبت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان کے تحت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد احادیث لے کر آئے جو کہ مختلف عنوانات پر ہیں۔ اس عنوان کے تحت سورہ حجرات پارہ 26 آیت نمبر 13 حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شروع میں ہی ذکر فرمائی۔ آیہ مبارکہ کچھ اس طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ کیسے ہوئی، سب سے پہلے حضرت ابو البشر آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، پھر ان سے خالق کائنات نے ان کی زوجہ حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، اور اس بات کو قرآن کی دوسری آیت میں بیان فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا، کہ رب کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے
اور اس ایک جان سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اہلیہ کو، ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے تخلیق انسانی کا آگے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے من ذکر و انثی پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنا دیا۔ اور یہ کیوں بنایا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو یہ بیان فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس سے مراد وہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور جب نسل کے اس انتہائی درجے پر جا کر ہم سب ایک ہیں، ہم سب مل جاتے ہیں، تو اس آیہ مبارکہ میں جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جب نسب میں ایک دوسرے سے ہم مل جاتے ہیں تو نسب میں پھر ایک دوسرے پر فخر اور بڑھائی کا جو ہم ایک دوسرے پر اظہار کرتے ہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ ایک مرد اور ایک عورت سے تمام نوع انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، تو سب ہم آپس میں برابر ہیں، اور ایک جد اعلیٰ حضرت ابو البشر آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا جو اظہار ہے وہ کرنا نہیں بنتا۔ گویا کہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں مختلف قومیں، قبیلے اور خاندان بنایا۔ ان خاندانوں، قبیلوں اور قوموں میں بانٹنے کی جو وجہ ہے اس وجہ کو بھی بیان کیا، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، ہمیں پتا ہو فلاں کس قوم سے، کس قبیلے سے، کس برادری سے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک دوسرے شخص کا جو نسب ہے وہ ہم پہچان لیں، اور اس طرح کوئی بھی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنی ذات کو منسوب نہ کرے۔ نسب کے اوپر جو فخر کرنے کا کانسیپٹ ہے، اس سے گویا کہ ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے اسباب تو اور بھی بہت سارے ہیں، جیسے حسن ہے، مال ہے، بزرگی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان ان کے ذریعے سے دوسروں پر فخر اور بڑائی کو اپنی بیان کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر بطور خاص نسب کا ذکر کرنے کی ہی وجہ کیا ہے؟ شارحین حدیث نے اس کا بھی جو تصور ہے اسے بڑے ہی احسن انداز میں بیان فرمایا۔ فرمایا کہ دنیا میں امور تو بہت سارے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے اوپر فخر کر سکتے ہیں، لیکن نسب ان تمام امور میں سب سے بڑا امر ہے، کیونکہ مال، حسن اور بزرگی کی وجہ سے کیا جانے والا جو تکبر ہوتا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ مال ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، بزرگی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، اسی طرح حسن ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، جائیدادیں جو ہیں ختم ہونے والی چیز ہے۔ فرمایا یہ سب چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی، تو ان کے ذریعے سے کیا ہوا جو تکبر ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ ان چیزوں کے ختم ہونے پر تکبر بھی ملیا میٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جانے والا جو تکبر ہوتا ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ انسان یاد رکھتا ہے کہ ہمارے والد صاحب کا انداز کیا تھا، وہ کیسے تھے، اور ان کے چال چلن کیسے تھے، ان کے پاس مال و دولت کیسا تھا، ان کی پاور کیسی تھی، اسی طرح دادا جی کا کیا انداز تھا، ان کے والد صاحب کا کیا انداز تھا۔ تو یہ آباء و اجداد سے جو سلسلہ چلتا ہے اسے انسان بھولتا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہاں پر بطور خاص
نسب کی وجہ سے جو فخر اور تکبر کیا جاتا ہے اس کا ذکر کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس طرح کا فخر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک مرد اور ایک عورت سے ہی سب پیدا کیے گئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فخر و تکبر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اپنے نسب کے ذریعے دوسروں پر تکبر کرنا ہے، جیسا کہ آپ نے یہ بات جان لی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں حضرت امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کا نسب اچھا ہو وہ دوسرے نسب والوں کو حقیر جانتا ہے، بالکل کم جانتا ہے، اور بعض لوگ حسب و نسب کے ذریعے سے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا دوسرے لوگ ان کی ملکیت میں ہے اور ان کے غلام بن گئے ہیں۔ وہ ان سے میل جول کرنے، ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ان کی زبان پر یوں آتا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو گھٹیا قسم کے الفاظ سے پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں، بھئی تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے، بلکہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میرا نام فلاں ہے، تمہیں مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ مجھے تم دیکھ کیسے رہے ہو، بات کیسے کر رہے، تم مجھے جانتے نہیں؟ تو اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے نسب، اپنے حسب کی وجہ سے حقیر جاننے لگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے، یا وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک باطنی بیماری ہے جس بیماری پر شروع میں ہی کتاب المناقب کے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کو ذکر کر کے۔ اور اس آیت کے ایک دوسرے حصے کے اندر آگے ہی اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فخر کس بات میں ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب آیہ مبارکہ کے اس حصے کو اگر آپ بغور دیکھتے ہیں، وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جو انسان کے لیے حقیقی شرافت اور فضیلت کا سبب ہے، اور جس سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں جاننے والا ہے اور تمہارے باطن کے بارے میں خبردار ہے۔ عزت اور فضیلت کا جو معیار ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ غیر مختون ہوں گے، اور ان کی جو رنگت ہے فرمایا وہ بالکل سیاہ ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا، اور انہی کے سبب تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے رہے۔ آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر و ذلیل قرار دے رہا ہوں، میں ہی غالب حکمران ہوں۔ اس دن پھر یہ ندا کی جائے گی کہ کہاں ہیں اہل تقوی، کہاں ہیں پرہیزگار، کہاں ہیں اللہ سے ڈرنے والے، کہاں ہیں متقی لوگ؟ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر حضرت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے مزید آگے ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام
ان اللہ کان علیکم رقیبا وما ینہا عن دعوی الجاہلیت الشعوب النسب البعید والقبائل دون ذلك۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا یہ جز نقل فرمایا کہ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو کہ خدا کے لیے مجھے یہ دے دو، اور رشتوں کو توڑنے سے والارحام بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی آپ لکھتے ہیں وما ینہا عن دعوی الجاہلیت، اور جاہلیت کی طرح باپ داداؤں پر فخر کرنا، اپنے نسب پر فخر کرنا یہ منع ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں الشعوب کا معنی کیا ہے؟ الشعوب یہ شعبن کی جمع ہے، اور اس کا جو معنی ہے النسب البعید، یعنی وہ خاندان جو اوپر کا خاندان ہوتا ہے، بعید ہے بندے سے، جو گزر چکے ہیں دور کے، النسب البعید والقبائل دون ذالک، اور قبائل یہ قبیلہ کی جمع ہے، اس سے اتر کر نیچے کا، یعنی اس کی جو شاخ ہے اسے قبیلہ کہا جاتا ہے۔ مزید اس کی تحقیق پر آپ علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول بھی ذکر فرمایا۔ حدیث نمبر ہے 3499۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، آیت میں ہے اور ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، لِتَعَارَفُوا ایک دوسرے کو پہچانو۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں الشعوب القبائل العظام، شعوب سے مراد بڑے قبیلے ہیں، اور قبائل البطون، اور قبائل سے مراد بڑے قبیلے کی شاخیں ہیں۔ تو یہاں شعوب جو آیت میں استعمال کیا گیا تھا اسے اور قبائل کو بالکل آپ نے واضح کر دیا۔ تو اس آیت کے اس حصے میں گویا ارشاد فرما دیا گیا کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، یعنی کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے دے دو۔ اور نیز یہ بھی فرما دیا گیا کہ رشتہ داری کو توڑنے کے معاملے میں بھی تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رشتہ داری، صلہ رحمی، یہ بہت اہم معاملہ ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں رشتہ داری توڑنے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے یہ اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے لعنت ہی ہے، اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہی ہے، اور کیا ہے؟ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یوں ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی، اور بالکل آخر میں جا کے، کیونکہ سورہ رعد میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، لیکن سورہ بقرہ میں فرمایا اولئک ہم الخاسرون، کہ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کے عہد کو وعدہ کے بعد توڑ دینا، رشتہ داریوں کو قطع کرنا، یعنی صلہ رحمی نہ کرنا، تعلق کو توڑ دینا جوڑنے کی بجائے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے لعنت ہی ہے، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور مزید
فرمایا یہی لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر رشتہ داری کو توڑنے والا موجود ہوتا ہے، فرمایا اس پر رحمت نہیں اترتی۔ ہر رشتہ داریوں میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو لڑا دیتے ہیں، اس کی بات اس سے کہی، اس کی بات اس سے کہی، آپس میں لڑا دیا۔ باتیں بھی ایسی ہیں جو دوسرے کے مخالف ہیں، اور جس کو بتائی جائے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا ہے، آگ لگانے کا، گویا کہ تل لگانے کا کام کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جن میں آپس میں محبت پیار ہوتا ہے انہیں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے یہ دیکھ نہیں سکھاتے، اور پھر کیا کرتے ہیں، عجیب کردار ادا کرتے ہیں۔ ادھر کی بات سنی یا اس سے اس کے خلاف بات کی، اسے جمع کیا اور جا کر کے اس کے سامنے کر دی۔ اب اسے اس کے خلاف کر دیا، جب اسے خلاف کیا تو وہ اس کے خلاف بولے گا، جب اس نے اس کے خلاف بولنا شروع کیا تو اس کی باتوں کو یاد رکھا یا ریکارڈ کر لیا اور جا کر کے دوسرے بندے کو سنا دی، اور اس طرح کیا ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والے بن جاتے ہیں۔ فرمایا جس قوم کے اندر رشتہ داریوں کو توڑنے والا وہ شخص موجود ہوتا ہے، فرمایا اس پر رحمت بھی نازل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت ہے اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کیا جائے۔ فخر کرنے کے لیے کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جس بندے کی عزت ہے وہ بندہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا جو تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا ہے، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ بلکہ اسی عنوان کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث کو روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس قال اتقاہم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پوچھی گئی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ مکرم کون ہے، شریف کون ہے؟ تو میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ ہمارا سوال اس کے بارے میں حضور نہیں تھا، لیسا ان ھذا نسألک، ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا فیوسف نبی اللہ، تو اس پر حضور فرمانے لگے پھر نسب کی روح سے، اگر بات یعنی نسب کی ہے تو پھر نسب کی روح سے اللہ کے نبی حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ شریف تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے آخر میں اس سلسلے میں اس آخری بات کے حوالے سے مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام حسب میں نسب میں دونوں میں بہت زیادہ اعلیٰ تھے، اور یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، حسب اور نسب، جس میں انسان فخر کرتا ہے، حسب ہو نسب ہو، دونوں میں ہی آپ بہت اعلیٰ ہیں کہ خود بھی نبی ہیں، یہ ان کی حسبی عظمت ہے، ان کی 3 پشتوں میں نبوت ہے کہ والد نبی، دادا پر دادا نبی، یہ ان کی نسبی شرافت ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حسبی اشرف بھی ہیں کہ صدیق ہیں، نسبی اشرف بھی کہ آپ کی 4 پشتوں میں صحابیت ہے، خود صحابی، ماں باپ اولاد صحابی، پوتے نواسے سب صحابی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام میں نبوت، علم، عالی نسبی، جود و سخا، عدل، دین، دنیا کی ریاست، وہ سب کی سب جمع ہیں۔ اس لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیوسف نبی اللہ، کہ اگر بات نسب کی ہے تو پھر نسب کے روح سے اللہ کے نبی یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ شریف تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی دولت نصیب فرمائے، اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ